ان الحمد للہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم آمین۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم چھپاؤ، اللہ تمہارا اس سے حساب لینے والے ہیں۔ اللہ جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے عذاب دے دے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ رسول ایمان لائے جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا، اور مومن بھی، ہر ایک ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ۔ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے، آپ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اسی کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اس کے اوپر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ ہمیں پکڑنا نہ۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر بوجھ نہ رکھنا جس طرح پہلے لوگوں پہ آپ نے بوجھ رکھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور وہ وزن نہ اٹھانا جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، درگزر کرے، ہمارے اوپر رحم کرے۔ انت مولانا، اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صدق اللہ۔ حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے 29 رمضان المبارک ہے، 1447 ہجری ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری اور آپ کی زندگی میں وہ عظیم راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اللہ کے حضور دعا ہے آئندہ سال 1448 ہجری میں بھی اللہ ہمیں یہ عظیم راتیں نصیب فرمائے۔ آج ماشاءاللہ حفاظ کرام بڑے ہلکے پھلکے مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت بڑا ایک ذمہ داری، ایک عظیم فریضہ تھا قرآن سننا آسان ہے، سنانا بڑا مشکل ہے۔ نہ رات سکون، نہ دن سکون، ہر وقت یہی کیا اس پارہ سنانا ہے۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں حفاظ کا گلدستہ بڑا باغ ہے، خوش نظر آ رہا ہے۔ حافظ محمد صاحب ماشاءاللہ، حاجی لیاس صاحب کے بیٹے، ریاض الجنہ میں سنا کے آئے، اللہ قبول فرمائے۔ ابو ذر یہاں بیٹھا ہے، یہ مسجد رشید میں ماشاءاللہ سنا کے اللہ قبول فرمائے۔ حافظ احسان صاحب یہاں بڑا فریش بیٹھے ماشاءاللہ۔ حافظ سعد، حافظ عبدالحادی، یعنی آج سارے حفاظ ماشاءاللہ بالکل ہولے بیٹھے۔ تو یہ رمضان کی برکتیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ ڈیوٹی
ان کی لگائی جو اللہ کی توفیق سے پوری ہوگی الحمدللہ۔ والدین کے لیے بہت بڑا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور میں حافظ ذیشان صاحب اللہ ان کو زندگی دے، میرے بھائی کو، یہ نیکی کے ساتھی ہیں میرے، اس مسجد کے انتظام رات کو مجھے بہت سے لوگوں کے فون آئے، رات پروگرام تھے 2-3 اور بھی، تو عورتوں سے مردوں نے کہ ماشاءاللہ جامع مسجد خورشید کے انتظام اور انصرام دیکھ کے دل بہت خوش ہوا الحمدللہ۔ صفائی ستھرائی ماشاءاللہ، یاسین صاحب کو بھی مبارکباد ہے جو اس ماہ مبارک میں ماشاءاللہ مسجد میں ویسے بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ قاری فاروق صاحب ہمارے امام ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائی، اور جو اپنی ڈیوٹی کما حق ہو احسن طریقے سے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ جب ماہ مبارک آتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام بالکل حرکت میں آ جاتے نیکیاں کمانے کے لیے اور گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایک میں بات کر رہا تھا حافظ ذیشان صاحب، میں نے ان کو ایک لقب دیا ہوا ہے ابو الحفاظ، یہ حفاظ کے ابو جان ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو نا سارے بچے حافظ ہیں الحمدللہ۔ حفاظ حافظ کی جمع ہے، 2 سے زیادہ حافظ ہوں تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حفاظ۔ اور دوسرے حاجی الیاس صاحب کو میں چند دنوں سے جب میرے پاس آتے ہیں نا ملنے کے لیے، میں کہتا ہوں اے صاحب آپ بھی ابو الحفاظ ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ سب والدین کو نصیب فرمائے۔ خواہش تمنا تو سب کی ہے، پوری ہمارے رب نے کرنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ یہ جو قرآن سنا، جو سنایا، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، انسان ہے بھول بھی ہو جاتی ہے، یہی آج کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ اور اس مہینے کے اندر زبان سے یا حرکت ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو ہم ان کے لیے بصد ادب گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس غلطی کوتاہی کو ہم سے درگزر فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو جھک جائے اللہ اس کو بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جو اکڑ جائے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آج کی ان آیات میں جو سورہ بقرہ کی بڑی عظیم آیات ہے، رات کو میں نے ایک حدیث سنائی کہ یہ 2 نوروں میں ایک نور ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور دوسرا یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ اکبر! معراج کا تحفہ آقا جب گئے تھے، بلانے والا رب العالمین ہے اور جانے والے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر! میزبان میں خالق و مالک، ارض و زمین و آسمان کے مالک، انہوں نے بلایا، اور مہمان کون ہے؟ جو پوری کائنات کا تاج ہے، سبحان اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ملاقات ہوئی نا، اللہ اکبر، رب العالمین اور رحمت العالمین کی ملاقات کرنے کا منظر کتنا خوبصورت ہوگا، جس کا واقعہ اللہ نے قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر۔ اللہ نے اس منظر کو بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ملاقات کی تو فرمایا میرے محبوب، عام طور پہ ہمارے علماء نا 2 تحفوں کا ذکر کرتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رب العالمین کو طاق الفاظ بڑے پسند ہیں، کیونکہ اللہ خود بھی وطر ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر۔ ایک چند دن پہلے میرے حاج صاحب نے یا کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ دیوبندیوں کا عیسائیوں کا آپس میں نا کوئی مناظرہ ہوا، اس میں عیسائیوں نے ایک شرط رکھی، اور مناظرہ تھا تثلیث میں۔ یہ جو عیسائی لوگ ہیں نا 3 خدا مانتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک مریم، استغفر اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہماری ایک شرط ہے، میرے بزرگ جانتے ہیں، ہندوستان میں ہمارے ایک عالم دین تھے مناظر اسلام، حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری، جو امرسر کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ انہوں نے اس دور میں بہت سے مناظرے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتیں عطا فرمائیں۔ کہتے انہیں شرط رکھی عیسائیوں نے کہ ہم مناظرہ کریں گے لیکن اس مناظرے میں مولانا ثناء اللہ مرحوم نہ ہو، یہ انہیں شرط رکھی۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہماری شرط منظور ہے۔ اب آپس میں بات چیت شروع ہوئی۔ وہ جو عیسائی پادری تھا اس نے کہا کہ
آپ ہمیں کہتے ہو کہ تسلیح کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو آپ بتائیں اللہ کیا ہے؟ جی اللہ ایک ہے، وطر ہے۔ تو کہنے لگے پھر ہماری بات ذرا غور سے سننا، تم تو ایک وطر پڑھتے ہی نہیں ہو، تمہارے ہاں وطر کتنے ہیں؟ 3، تو پھر ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ تثلیث۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اللہ، عیسیٰ، مریم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پھر ٹھیک ہو گیا، ہمارے ساتھ شور پڑ گیا، مناظرے کا ہونا کیا تھا، مسئلے خراب ہو گئے۔ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ آپ 3 پڑھیں، آپ 1 پڑھیں، آپ 5 پڑھیں، آپ 7 پڑھیں، آپ 9 پڑھیں، حدیث میں آتا ہے جو آخری رکعت ہے وہ وطر ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ ایک ہے اور ایک کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو 3 تحفے دیے۔ نمبر 1، 50 نمازیں، جو رہ گئی 5، بظاہر 5 ہیں، لیکن میرے اور آپ کے کھاتے میں، آپ نے فجر پڑھی ہے اللہ کی توفیق سے، آپ کے کھاتے میں 10 فجروں کا اللہ نے ثواب لکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملے گا؟ 50 نمازوں میں۔ اور حرم میں چلے جاؤ تو 1 نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1 لاکھ۔ تو اگر 1 فجر کوئی حرم میں پڑھے تو 1 نماز کا کتنا ثواب؟ 5 لاکھ نہیں، 10 لاکھ، کیونکہ 10 گنا ہے نا۔ تو دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ یہ پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اس تحفے کو پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ جس طرح آقا کو رتبہ عطا فرمایا جو معراج کی آیتیں پڑھے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ تیسرا تحفہ جو ہمارے علماء نے بیان کرتے وہ کون سا ہے؟ فرمایا میرے محبوب آپ کو مبارک ہو، آپ واپس جا رہے ہیں نا، اپنی امت کو خوشخبری سنا دینا، جو مجھے مانتے ہیں تجھے مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ آپ کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ فرمایا خوشخبری سنا دو، اگر آپ کا امتی میرے پاس جب آئے شرک لے کر نہ آئے، میں اتنی بخشش لے کر آؤں گا تیرے اس امتی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ معراج کا تحفہ۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1، 50 نمازیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ نمبر 3، شرک سے نہ ہو، گناہ گار ہو، سیاہکار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں توحید کی برکت سے آپ کے امتی، یہ اعلان اللہ نے پہلی امتوں کے لیے شاید نہ کیا لیکن یہ معراج کا تحفہ ہے۔ فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ پہلے اپنی طاقت کا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا اگر ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے، جو چھپاؤ سب کچھ اللہ جانتے، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ اور پھر اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب۔ دعا کرو اللہ پہلے حصے میں ہمیں شمار کر لے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے معاف کر دے تو اللہ ان میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے، تو ان سے نام نکل جائے۔ وَيُعَذِّبُكُم مَّن يَشَاءُ، جن کو اللہ نے عذاب دینا ہے اللہ میں چھوٹے بڑے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے وہ معراج کا تحفہ، اللہ کے رسول ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے کی طرف نازل فرمایا، اور مومن۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان۔ یہ مومن ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول۔ ہمارا ایمان ہے سارے نبی ہیں، سارے رسول ہیں، لیکن بات ماننی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں سے، کتابیں، رسولیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا ان میں فرق نہیں کرنا۔ اللہ نے جن کو عزت دی ہے وہ مانو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جن کو فضیلت مانو، لیکن نبی رسول سارے ہمارے لیے باعث احترام ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم آپ کے گناہ معاف کریں گے اور سب کا ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میں کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے مہربان ہیں۔ جیسے رات کو میں نے بتایا تھا الرحمن الرحیم، رحمان سب کے لیے، مسلمان، کافر، سب کے لیے۔ رحیم صرف مومنوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اس رحیم کے ساتھ اللہ کا گناہ گار مومنوں کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے۔ آگے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی دعا قبول فرما لے۔ اللہ بھول ہو جائے معاف کر دینا، اللہ غلطی ہو جائے معاف کر دینا۔ اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھانا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی 5 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے، اس کو 10 کلو رکھ دو کتنی مشکل ہو جائے گی۔
تو اس لیے اللہ سے بھی دعا کرو اللہ ہمارے اوپر اس طرح کا بوجھ نہ رکھے. کیا مطلب؟ مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، تکلیف نہ آئے، دکھ نہ آئے، بیماریاں نہ آئے. اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور نہ کوئی اٹھوائے جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں. آگے واعف عنا، اللہ غلطی کوتاہی ہوگی تو ہمیں معاف کر دینا. واغفر لنا، پھر وہی اللہ ہمیں معاف کر دے. وارحمنا، اللہ ہمارے اوپر رحم کر. اور ساتھ ہی فرمایا اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں. اللہ داتا کون؟ اللہ. نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ. مشکل کشا کون؟ اللہ. خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. رازق کون؟ اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ کہو گے انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کافروں کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد کریں گے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کفار قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین ثم آمین. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کا اختتام اور تکمیل ہو چکی ہے، جس طرح معاشرات و فاظ کا قرآن کی تکمیل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قرآن سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا اللہ قبول و منظور فرمائے. زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر آئندہ سال سورہ آل عمران کا سبق فرداً شروع کریں گے. تو اللہ کے حضور دعا فرما لے اللہ مجھے اور آپ کو اس نیت کو سورہ آل عمران کی اللہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ماہ مبارک کی رونقیں برکتیں میری اور آپ کی زندگی میں آئے. بخشش کا مہینہ آئے تو اللہ کے حضور ہم پھر دوبارہ سحری بھی کھائیں، افطاری بھی کریں، درس بھی سنیں، اعتکاف بھی بیٹھیں، قرآن بھی پڑھیں، نیکیاں کمائیں، صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر توفیق عطا فرمائے اور جو کیا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ ایصال ثواب بنا دے. اور جو سنا جو سنایا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. انا راض ان ربی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو آج بھی ہے. جناب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے انا راض ان ربی، میں اپنے رب پہ راضی ہوں. تو انشاءاللہ اگر 30واں روزہ ملے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا. انشاءاللہ اگر اللہ تحفہ دے گا تو ہم ضرور قبول کریں گے اور اللہ کی توفیق سے روزہ رکھیں گے. معتکفین جو ہے ہمارے بعض لوگ خبر وحد کا انکار کرتے ہیں، خبر وحد کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. اگر کوئی آپ کو صحیح راوی، صحیح معتبر بندہ آ کے بتائے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو پھر ان میں میرے محترم حاجی عبدالبئی صاحب بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں. جب تک یقین نہ ہو آپ نے اعتکاف کا کو نہیں چھوڑنا. آپ کو پتہ ہے بعض دوست جلد بازی میں گھر چلے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے اوہو ابھی تو چاند نظر ہی نہیں آیا. اور دوسرا یہ جلد بازی نہ کیا کرو کہ عصر کی نماز پڑھی بوریا بستر لپیٹنا شروع کر، کچھ صبر کرو کہ یہ ہو گیا. جہاں اتنے دن گزارے خوشی سے تو یہاں چند گھنٹے نہیں گزار سکتے. ممکن ہے چاند نظر نہ آئے تو پھر گھر سے دوبارہ منگواؤ گے بستر بوری. اس لیے کوئی اتنا سامان تو ہے نہیں. اگر زیادہ تو مجھے فون کرنا، میں آ جاؤں گا پاپا، میں اور حافظ شاہ صاحب اٹھا کے آپ کو گھر چھوڑ آئیں گے. تو اللہ کے بندو ایک کمبل ہے، ایک وہ چادر ہوگی، تھوڑا بہت سامان ہوگا، تھوڑا سا بستر ہے، تو اس میں اتنی جلدی نہیں کرنی. عصر کے بعد سامان نہیں اٹھانا، پاس رکھنا، بلکہ دعا کرو اللہ ایک اور روزہ اور دے دے، ایک روزہ اور دے دے. وہ شیطان، رات کو میں نے بات کی تھی نا، شیطان خوش نہیں ہوتا 30ویں روزے پہ. تو ہم تو رب الرحمان کے بندے ہیں، اللہ ہمیں موقع دے دے، ہمارے دشمن کو مار پڑے، وہ ایک دن اور اس کو قید مل جائے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. موسم دھیان نہ سن لیں، جلد بازی نہیں کرنی اعتکاف کے. جب حاجی صاحب آپ کو خبر دے کہ چاند کا نظر آ گیا ہے، ہماری رویت ہلال کمیٹی اعلان کرے پورا 100%، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ فیک جس کو آپ کہتے ہیں جھوٹیاں خبریں بھی بڑی، وہ چاند نظر آ گیا، وہ چاند نظر آ گیا، وہ چاند نظر آ گیا، وہ تھلے ہوئے خود ہے ہی کو نہیں. تو اوپر والی بات دیکھ ہم بھاگ اٹھتے نہیں. آپ پوری تسلی اطمینان کے ساتھ جب یقین ہو جائے تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے. آپ نے جو ذکر و اذکار کیا، نیکیاں کی، اللہ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ الرحمن چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ کل عید الفطر کی نماز 6:45 یعنی 6:45 بجے اللہ کی توفیق سے ادا ہوگی. اگر چاند نظر نہ آیا تو انشاءاللہ پھر کل خطبہ جمعۃ المبارک، رمضان مبارک کا 5واں خطبہ انشاءاللہ الرحمن. معاشرے کے اندر جو
ایسے مسائل جو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک میں وہ اصلاح معاشرہ کے پہلو میں جو ایسے مسائل ہیں جن میں گھروں میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ یہ میرے قرآن کے ہم سفر ہیں، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما۔ اللہ تیرے گھر میں آتے رہے قرآن سننے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اللہ اس کے بدلے ان کے گھروں کو آباد فرما دے، اللہ ان کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ مالی طور پہ اگر پریشانی ہے تو اللہ سب کے رزق میں برکت کثیر عطا فرما۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جب تک چاند نظر نہیں آتا اس مسنون دعا کو کثرت سے پڑھتے رہو۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ معاف کرنے والے اور معاف کرنا آپ کی صفت ہے، اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔